الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تعالى في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. انسانی زندگی سیکنڈ، منٹ، گھنٹوں اور اس سے بن کر دن اور دن سے بن کے سال اس طرح گزرتی ہوئی ایک برف کی مانند پگھل رہی ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا کہ ایک آدمی برف فروش تھا اور وہ نعرہ لگا رہا تھا شام کے وقت کہ میری برف لے لو کہ میرا قیمتی اثاثہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس کا قیمتی اثاثہ برف تھا جو پگھل رہی تھی، اور پگھلنے کے ساتھ ساتھ اس کی پونجی جو ہے وہ بھی پگھل رہی تھی۔ اسی طرح انسانی زندگی کے اندر وقت کو بہت دخل ہے، اور اللہ رب العزت وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف مقامات پر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ کہیں دن کی قسم، کہیں واللیل رات کی قسم، کہیں جو ہے اللہ رب العزت والعصر زمانے کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو دن، رات اور زمانہ یہ وقت ہی ہے، اور اس کی قسم اٹھا کر اللہ رب العزت در حقیقت جو ہے انسان کو وقت کی عظمت بتلاتے ہیں کہ انسان بہترین وہ ہے جو اپنے وقت کو قیمتی بنا لے۔ عرب کا محاورہ ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی جیسے سونا ہوتا ہے تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ایک انسان کے پاس اس کا وقت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی آدمی کے اسلام کے حسین ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں کو چھوڑ دے، لایعنی گفتگو، لایعنی کام، لایعنی چیزوں کو ترک کر دے، اور لایعنی چیزیں ہی انسان کے وقت کو ضائع کرتی ہیں۔ تو وقت ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ وقت ایک ایسی تلوار ہے جو اپنے استعمال نہ کرنے والے کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اچھا استعمال نہ کرنے والا۔ تو وقت جو ہے انسانی زندگی کے اندر بہت دخل رکھتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جو
بخاری شریف کے اندر بھی آتی ہے، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں کہ اکثر انسان اس کے اندر غفلت برتتے ہیں۔ ایک صحت، کہ انسان کو اللہ رب العزت نے صحت دی، تندرستی دی، تو وہ صحت اور تندرستی کے ایام میں وہ صحت کی حفاظت نہیں کرتا، تو اکثر انسان صحت کی حفاظت نہ کر کے اپنی صحت کو برباد کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا والفراغ، کہ انسان کے پاس وقت ہے اور اس وقت کو وہ قیمتی نہیں بناتا۔ تو دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ اس کے اندر غفلت برتتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن انسان کے قدم جو ہیں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک اس سے 3 سوال نہ کر لیے جائیں، کہ عمر، جوانی، اور جو اللہ رب العزت نے علم اور شعور عطا فرمایا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا، عمر اور جوانی کہاں صرف کی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت جب جہنمیوں کو کہیں گے کہ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی، وقت نہیں دیا تھا کہ ما یتذکروا، کہ تم اس کے اندر نصیحت حاصل کر دے، یعنی اتنا تمہیں زمانہ دے دیا گیا تھا جس زمانے کے اندر اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت پکڑ کر تم آخرت کی تیاری کر لیتے۔ تو یہ عمر اور جوانی جو ہے، وقت جو ہے، انسان کے پاس اللہ رب العزت کا بہت بڑا اثاثہ اور بہت قیمتی چیز ہے، اور پورے وقت کو اللہ رب العزت نے قیمتی بنایا کہ انسان جس حالت میں بھی ہے اور وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اللہ رب العزت اس کی اسی حالت کے اندر اسی وقت جو ہے اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ وقت ایک اتنی قیمتی چیز ہے کہ اسلامی جتنی عبادات ہیں، خواہ وہ نماز ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہے، خواہ وہ حج ہے، جو بھی عبادات روزے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے ایک وقت کے ساتھ مشروع کیے ہیں۔ مثلا نماز، اللہ رب العزت نے سورج طلوع ہونے کے ساتھ، سورج غروب ہونے کے ساتھ، طلوع آفتاب کے ساتھ، طلوع آفتاب سے قبل، یہ اللہ رب العزت نے نمازوں کے اوقات کو متعین کیا، اور قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز انسان پر وقت مقررہ پر فرض کی۔ فقہ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ انسان کے اوپر ایک ہے ادا، ایک ہے وجوب ادا، کہ انسان کے اوپر نماز جو واجب ہوئی ہے، نماز جو فرض ہوئی ہے، اب اس کی ادائیگی کب واجب ہوگی؟ تو اس کے اندر یہی کہا جاتا ہے جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوگا، ادا فرض تو اس کے اوپر ہے، جیسے ہی یہ بالغ ہوا نماز اس کے اوپر فرض ہوگی، لیکن ظہر کی نماز کی فرضیت، عصر کی نماز کی فرضیت نماز کے دخول کے وقت ہوگی۔ تو وقت کے ساتھ انسان کے اوپر فرض نماز جو ہے وہ واجب اور فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ محرم میں روزے رکھے، ایک بندہ رجب میں روزے رکھے، لیکن ان روزوں کا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رمضان کا وقت داخل ہوتا ہے، ان روزوں کی فضیلت، اس عبادت کی فضیلت اللہ رب العزت کے ہاں بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ عبادت بھی وقت کے ساتھ خاص ہوئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو انسانی زندگی کے اندر حج فرض کیا، کہ اپنے گھر کے چکروں کو، 7 چکروں کو اس پر لازم کیا، اور اتنی بڑی عبادت اللہ رب العزت نے انسان پر فرض کی کہ سارے اعمال انسان کرتا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ نماز پڑھی، وضو کیا، صغیرہ گناہ معاف۔ اسی طرح روزے رکھے، اللہ رب العزت گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، نیکی بھی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن حج کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کہ جو بندہ حج کرتا ہے وہ حج کر کر جب واپس آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ لیکن یہ حج جو ہے شوال میں نہیں ہو سکتا، یہ حج جو ہے ذوالحجہ میں نہیں ہو سکتا، یعنی یہ حج جو ہے ذی-قعدہ میں نہیں ہو سکتا، یہ حج رمضان جیسے مقدس مہینے میں نہیں ہو سکتا،
اس حج کو فرض اللہ رب العزت نے ذوالحجہ کے پورے مہینے میں نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ذوالحجہ کی چند تاریخوں اور چند اوقات کے اندر ان افعال کو اپنے ماننے والوں، اپنے کلمہ پڑھنے والوں پر لازم فرما دیا۔ تو حج بھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ خاص ہوا، تو جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ خاص ہیں۔ تو وقت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے پاس یہ جو وقت اس کو دیا ہے، یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، بہت بڑا قیمتی سامان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب یہ دیکھا گیا کہ ہم اپنے وقت کی شناخت کے لیے کس چیز کو، کہ وقت مل کر سال بنتے ہیں، وقت مل کر مہینے بنتے ہیں، وقت مل کر دن بنتا ہے، تو اسلام کی بھی ایک تاریخ ہونی چاہیے۔ اسلام بھی جو ہے اپنی شناخت کو اجاگر کرے، جیسے عیسوی سال ہے، ایک اسلامی سال بھی، ہجری اسلامی سال بھی ہونا چاہیے۔ تو اس وقت ساری مجلس شورا کو جمع کیا گیا۔ اب مجلس شورا کے اندر علی کرم اللہ وجہ بھی تھے، تو کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا کہ اسلامی شناخت جو ہے، اسلامی سال کی شناخت جو ہے وہ ابتدا کی جائے آپ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ لیکن پیدائش میں اختلاف، کسی نے کہا 9 ربیع الاول، کسی نے کہا 8 ربیع الاول، بعضوں نے تو مہینے کو ہی بدل دیا کہ کون سا مہینہ، تو اتفاق نہ ہو سکا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے یہ دی کہ ہجرت کے ساتھ، ہجرت جب آپ علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف کی، اس کے ساتھ جو ہے ہم اپنے سال کی افتتاح کریں۔ اب ہجرت کے ساتھ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا، ان کے پاس اس پر دلیل بھی تھی۔ دلیل یہ تھی کہ جب ہم مکہ کے اندر تھے، ہم اسلام لائے چکے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن جو ہے وہاں صحابہ اکرام مغلوب تھے اور کفار غالب تھے، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو کفار مکہ اذیتوں کا نشانہ بناتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سال کو اپنی دور خلافت میں یعنی اس کو اجاگر کر رہے ہیں، ان کے آنے سے اسلام کو یہ ہوا کہ اسلام میں جو مسلمان نماز پڑھتے تھے وہ شرع عام جو ہے بیت اللہ کے اندر آنے کی ان کو نماز پڑھنے کی ہمت ہوئی۔ تو یعنی اسلام مکہ کے اندر موجود تھا، لیکن ہم جو ہے کھل کر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ والوں نے ہمارا اکرام کیا، ہمیں ریاست ملی، ہمیں ایک سلطنت ملی، اور اس ریاست کے اندر ہم اپنے واجبات، اپنے احکامات رب کی منشا کے مطابق، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق آسان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آزادی کے ساتھ ادا کر سکتے تھے۔ تو چونکہ اسلام کو عروج جو ملا وہ ہجرت کے ساتھ ملا، تاکہ آنے والی انسانیت کو پتہ چل جائے یہ ہجرت جو ہے اسلام کے عروج کا سبب بنی۔ تو آج 1442 ہے، محبوب علیہ السلام نے آج سے 14 صدییں اور 42 سال پہلے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر اختلاف اس بات کے اندر ہوا کہ سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوگا۔ کسی نے رجب کہا، کسی نے کہا رمضان ہونا چاہیے، بڑا برکت مہینہ ہے، کسی نے جو ہے کہا جی ربیع الاول ہونا چاہیے کیونکہ ربیع الاول کے اندر آپ علیہ السلام نے ہجرت کی افتتاح کی تھی۔ ربیع الاول میں آپ علیہ السلام نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اب اسی اختلاف، اسی باتوں میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ہم جو ہے محرم سے اپنے سال کا افتتاح کریں گے۔ محرم سے افتتاح کرنے کی وجہ یہ کہ محرم قبائل عرب جو تھے وہ بھی جو ہے مشرکین، وہ بھی اس سال کو محرم سے ہی افتتاح کرتے تھے۔ کلاب بن مرہ اسلام کے آنے سے 2 سال قبل وہ اس کو محرم سے افتتاح کر چکا تھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاولیٰ، اس ترتیب کے ساتھ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشاورت کے ساتھ اس کو اسی ترتیب پر باقی رکھا۔ عربی انہی مہینوں کو مانتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 12 مہینے اللہ رب العزت نے اسی وقت بنا دیے تھے جب اللہ رب العزت نے اس زمین آسمان کی تخلیق کی تھی، اور ان مہینوں کے اندر 4 مہینوں کو محترم اور مکرم بنا دیا تھا، جن کا مشرکین مکہ بھی احترام کرتے تھے۔ اگر سے ان کو جہالت کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان مہینوں کے 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔
جنگ نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، لیکن ان کے ہاں ترتیب یہ تھی کہ ان محترم مہینوں کو جہاں دے کر چاہتے خود اپنی مرضی سے لے جا سکتے تھے۔ تو پھر اس ترتیب کے ساتھ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، اس ترتیب کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہجری سال شروع ہوا اور مہینوں کی یہ ترتیب بن گئی۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ لوگ جو اپنا ایک کیلنڈر رکھتے ہیں عیسوی، وہ بھی اپنا ایک سال شروع کرتے ہیں، اور ایک مسلمان کو بھی نیا سال کس طرح شروع کرنا چاہیے؟ وہ شروع کرتے ہیں اس میں خرافات کرتے ہیں، اس میں جو ہے شراب نوشی، اس میں جو ہے لغویات، اس میں جو ہے فضول خرچی کی جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو نئے سال کا افتتاح کس طرح کرنا چاہیے؟ تو مسلمان کو ہمارے جو سال ہے، ہمارا جو مہینہ ہے، جو بھی عبادت ہے وہ وقت کے ساتھ ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی انسان پر جو روزے فرض ہوتے ہیں وہ چاند دیکھنے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہماری جو عید آتی ہے، خواہ وہ بقرہ عید ہے یا وہ جو ہے عید الفطر ہے، وہ بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاند دیکھنے کے ساتھ روزے رکھو اور چاند دیکھنے کے ساتھ ہی افطار کرو۔ تو ہمارا جو سال شروع ہوگا وہ بھی چاند دیکھنے کے ساتھ، کیونکہ محرم کے مہینے کا افتتاح جو ہے وہ چاند دیکھنے کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کا مسنون طریقہ کیا کہ جب آپ چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں، اللہم اہلہ بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام، کہ ایمان، امن، سلامتی، اے اللہ ہمیں اس کا اہل بنا۔ سلامتی اور امن جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد محبوب علیہ السلام کے لیے دعا کی، یا اللہ میری صلب میں اس نبی کو پیدا فرما۔ اللہ نے وہ دعا سنی، اور اس دعا سننے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد کعبہ کی آبادی کے لیے، جو اس وقت اس شہر کی آبادی کے لیے انہوں نے اللہ سے مانگا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس اہل کی، اس علاقے کی، اس بستی کی جو ہے وہ معیشت کو مضبوط فرما دے۔ اور دوسری بات یہ کہ امنا، اے اللہ اس شہر کو، اس علاقے کو جو ہے وہ امن والا بنا دے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اوپر احسان جتلائے، اور احسان جتلانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں اپنی عبودیت کی اور اپنی عبادت کی دعوت دی، ان کو حکم دیا، فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کہ جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں تمہیں کھانے کو دیا، یعنی تمہیں جو ہے تمہاری معیشت کو مضبوط کیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور عرب کے صحراؤں کے اندر لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، بڑے بڑے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ ہم نے تمہیں خوف سے امن دیا۔ تو چاند دیکھنے کے ساتھ اللہ رب العزت سے یہی دعا مانگی جائے، اے اللہ یہ سال گزرا، آئندہ سال ہمارے لیے امن والا، سلامتی والا بنا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے، اے اللہ گزشتہ سال گزر چکا، آئندہ اس سال کے اندر جتنی نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں میں اس پر اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آنے والے سال کے اندر خیر و برکت کی اللہ سے دعا مانگی جائے، یا اللہ آنے والا سال جو ہے اس کے اندر میرے لیے خیر کے، برکت کے اور رحمتوں کے فیصلے فرما۔ یہ ایک وہ طریقہ ہے جس طریقے کے ساتھ اس مسلمان کو اپنے نئے سال کا افتتاح کرنا چاہیے۔ اور اس نئے سال کے افتتاح کے وقت پہلی تاریخ کو یعنی یکم محرم الحرام سے 3 دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی رسول پر خنجر لگا۔ فجر کی نماز میں فیروز لولو نے ان کو خنجر مارا، جس کا زخم اتنا زیادہ تھا کہ یکم محرم الحرام کو یہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین جو اسلامی کیلنڈر بنا رہے تھے، مشاورت کے ساتھ وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اس دنیا سے پردہ فرمایا یکم محرم الحرام کو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہیں جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا کہ جس کے اندر نبیوں والی صلاحیت ہے، نبیوں والے اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ عمر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبوت کا وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ مجھ پر اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین،
کہ آپ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اب آپ کے بعد نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کسی بھی طرح کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں چل سکتا۔ اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، آپ کی زبان کے اوپر اللہ رب العزت نے حق کو جاری فرما دی۔ قرآن مجید کے اندر 18 کم و بیش 18 مقامات ایسے ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر اتار دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں، رب تعالیٰ قرآن بنا کر اتار دیتے ہیں۔ ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب الزام لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس زوجہ کا خود انتخاب کیا یا اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ان کا انتخاب فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا۔ تو فرمایا وہ رب جو آپ کے جسم کو اتنا پاکیزہ اور مطہر بنایا ہوا ہے کہ آپ کے جسم پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی، آپ کے جسم سے نکلنے والے پانی جس کو پسینہ کہتے ہیں اس سے خوشبو آتی ہے، بدبو بھی نہیں آتی، وہ رب جو آپ کو اتنے ناز و نعم کے ساتھ رکھتا ہے، اتنے اچھے طریقے سے آپ کو رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے عقد کے اندر ایک ایسی عورت کو لا سکتا ہے جس کا کردار ہی مشکوک ہے۔ تو منافقین پریشان ہو گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس جواب سے، لیکن اللہ رب العزت نے خوش ہوئے، رب نے قرآن میں ایک اصول بیان فرما دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبات، اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو الزام تھا سراسر، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بدکار عورت جو ہے ایک پاکیزہ گھر کے اندر آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات ہیں۔ اس شخصیت کو اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مسند پر کھڑا کیا اور مسلمانوں کا امیر بنایا، اور انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر ایسے انتظامات کیے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اتنا امن اور اتنی معیشت کو مضبوط کیا۔ خود فرماتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا سو گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال ہو۔ اور متعدد واقعات ہیں تاریخی کتب کے اندر کہ ایک بیوہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بہکا رہی تھی، پانی ابال رہی تھی کہ ابھی میں آپ کو کھانا بنا کر دیتی ہوں، ابھی کھانا بنا کر دیتی ہوں، کہ امیر المؤمنین کا وہاں سے گزر ہوا، بچے رو رہے تھے، پوچھا تو کہا کہ امیر المؤمنین سے اللہ پوچھیں گے کہ میں یتیم، میرے بچے یتیم اور میں بیوہ ہو چکی ہوں اور میرے گھر کے اندر راشن نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کو بہکانے کے لیے جو ہے وہ یہ پانی کا جو بھرا ہوا ٹب جو ہے وہ چولہے پہ چڑھایا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین کو آپ کی کیا خبر؟ یہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ بوری لے کر آئے جس بوری کے اندر راشن تھا، اور وہ راشن والی بوری اپنے کندھوں پر خود اٹھا کر لے کر آئے۔ اب وہ ان کا غلام کہتا ہے کہ پھر ان کے لیے خود کھانا بنایا، کہتے میں ان کی داڑھی کے اندر سے دھواں نکلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یعنی یہ وقت کا امیر اپنے مجبور اور مفلس بچوں کی ماتحت محکوموں کی خدمت کر رہا ہے، اور کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے اور واپسی میں فرمانے لگے کہ میں کچھ دیر اس لیے وہاں بیٹھا کہ جن چہروں کی اداسی کو دیکھا تھا ان چہروں پر فراخی اور خوشی کو دیکھ لوں کہ اللہ رب العزت کے یہ بندے میرے ماتحت ہیں اور یہ بندے میرے محکوم ہیں اور میں ان کا حاکم ہوں۔ جب ان کا دل خوش ہوا اللہ رب العزت مجھ سے عرش پر خوش ہو جائیں گے۔ تو یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی شہادت ہوئی۔ اللہ رب العزت ان ہیروز کی، جو اسلامی ہیروز ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے اور ہمیں بھی ان کی سیرت اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔